حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامت الامہ، عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ التکاثر سے گزر رہے ہیں، جس میں ایک آدمی کس طرح اچھے عمل کر سکتا ہے اور کس طرح برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ باتیں ہم سمجھ رہے تھے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین لترؤن الجحیم، لترؤن الجحیم، لترؤن، نون پر شدہ آیا، ہم نے کہا تھا نون پر تشدید آتا ہے، میم پر تشدید آتا ہے تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا، لترؤن، لترؤن، را پر زبر ہے، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، جحیم، یہ ہا ہے، حروف حلقی ہے جس کو حلق سے نکالنا پڑتا ہے، جحیم، علم الیقین، عین کو ذرا سا دھیان دینا پڑے گا، قوف کو ذرا سا دھیان دینا پڑے گا، اگر اس طرح دو چار جگہ اگر ہم دھیان دیں گے تو ان آیتوں کو ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ترجمہ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے، علم الیقین، یقینی علم، یعنی اگر تمہیں مکمل اس بات پر یقین ہوتا تو سابقہ بات پر، یعنی پرانی باتوں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا مکمل یقین ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہ ہوتیں، اس طرح کی باتیں نہ ہوتیں۔ لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، لام تاکید کے لیے ہے، یقین کے لیے ہے، تم لوگ ضرور دیکھو گے، لَتَرَؤُنَّ، تم لوگ ضرور دیکھو گے، الجحیم، جہنم کو، تمہارے جو اعمال ہیں، تمہارے جو کرتوت ہیں، ان کرتوتوں کا رزلٹ لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم کی شکل میں ہوگا، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو یعنی پورا سورے کا جو ہے مغز ہے وہ یہاں ہے، لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، یہاں پر دیکھو گے، یہاں پر سے گزرو گے، تو گویا پورے کے پورے سورے کا مغز یہاں پر یہ لفظ ہے، تو اس کا مطلب تو جہنم ہے، اس کا مطلب جہنم ہے، اور اس سے بھاگنے اور اس سے دور ہونے کا پروجیکٹ ہی ہم کو بنانا ہے۔ اس سے بچنے کا جو پروجیکٹ ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، یہی سورت کا اصل مغز ہے۔ اچھا بھائی، اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس سے ہم دور ہونا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا، کیسا کرنا پڑے گا؟ ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جانے والے کون ہیں۔ یہ ہے جہنم کا گڑھا، اس میں گرنے والے ہیں، کون کون گرنے والے ہیں، کتنے لوگ گرنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اخرجوا بعث النار، اے آدم، یہ جتنے مخلوق ہیں، بنی نوع آدم ہیں، ان میں سے جہنمیوں کو نکال کر جہنم میں ڈال دیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، کتنے لوگوں کو جہنمی بنانا پڑے گا، کتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا ہر 1000 میں سے 99 کو نکالا جائے اور جہنم میں ڈالا جائے، 1000 میں سے مائنس 1 کیا جائے تو 999 ہوئے، یا 1000 میں سے اگر 999 نکالیں تو 1 بچا،
1000 میں سے 999 نکالو تو کہاں جائیں گے؟ اس سارے کے سارے جہنم کے اندر جانے والے ہیں، اور صرف ایک جو بچا ہوا ہے وہ ایک ہی جنت میں جانے والا ہے۔ دوسرا مطلب 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے، اور بقیہ 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اب جب اتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں تو بھائی ہمارا کیا ہوگا؟ 1000 میں سے 999 ادھر جا رہے ہیں، صرف اکیلا جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہم لوگوں کو جہنم سے دور کرنے کا سامان پیدا کیا ہے۔ اتنے کروڑوں اربوں لوگ ہیں، ان میں سے ہم کو جہنم سے بچنے کا جو سب سے پہلا ٹول دیا وہ ایمان دیا، کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان بائی برتھ دیا ہے۔ ہمیں ایمان کے لیے مال لٹانا نہیں پڑا، ہمیں ایمان کے لیے گھر لٹانا نہیں پڑا، ہمیں ایمان کے لیے خاندان کو چھوڑنا نہیں پڑا، ہمیں ایمان کے لیے ملک کو چھوڑنا نہیں پڑا، ہمیں ایمان کے لیے لوگوں کی دشمنی مول لینا نہیں پڑا، جیسا کہ صحابہ کرام کو پڑا تھا۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہتا تو پھر اس کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، اس کو کوئلوں پر لٹایا جاتا، اس کی رسی، اس گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جاتا، ہر طرح کی اس کو تکلیف دی جاتی تھی، لیکن اس مرحلے سے اللہ تعالی ہم کو دور رکھا، یعنی بڑی آسانی سے ہم کو بائے برتھ ایمان عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم سے بچنے کا سب سے پہلا ٹول ایمان ہی ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر وہاں سے مطلب راستے پیدا کہ اگر یہی نہ ہو تو، اگر یہ بندے کے پاس نہ ہو تو وہ دنیا کے اندر اگر 100 سال جیتا رہے اور اس 100 سال کے اندر زندگی بھر وہ اچھے کام کرتا رہے، زندگی بھر اچھے کام کرتا رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے، ہیلپ کرتا رہے، ہمدردی کرتا رہے، علاج کرتا رہے، اور دوسروں کی غم خاری کرتا رہے، مال لٹاتا رہے، اور جو ہے یعنی سیلاب آتا ہے تو مال دیتا رہے، لوگوں کو جو پڑے ہوئے ہیں، بیمار پڑے، اولڈ ایج میں پڑے ہوئے، ان کو جا کر خدمت کا کچھ بھی کرتا رہے، وہ اگر یہ نہ ہو تو اس کا کوئی کام قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دنیا کر رہی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایمان نہیں ہے، زندگی بھر خدمت 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 خدمت، محبت محبت، پیار 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 پیار، لیکن کیا وہ فائدہ دے سکتا؟ نہیں۔ لیکن اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے، بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ، یہ دیا۔ اور تھوڑا دیکھو آپ، یہ ایمان دینے کے ساتھ ساتھ تھوڑا عمل کی توفیق بھی دیا ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے آج ہم فجر میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نہیں آئے ہیں، وہ ہم کو لے کر آیا ہے۔ گویا اللہ تعالی ہم کو اس سے بچانا چاہتا ہے، تبھی ہم کو توفیق دیا، ایمان دیا، اور جو ہے مسجدوں کو فجر میں لے کر آیا، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کچھ بھی ہو، لے کر آیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، عمل کی توفیق۔ اور عمل میں بھی یعنی وہ مطلب عمر جس میں بندہ عام طور پر غفلت میں رہتا ہے، اس غفلت کی عمر میں بھی ہم کو یہاں پر لے کر آیا۔ ماشاءاللہ مسجد میں ہمارے 80-90% لوگ نوجوانی رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ، ہر دن فجر قاری عمر پڑھاتے ہیں، سنتے جانا دل بولتا ہے۔ آج سعد پڑھا، کتنا پیاری آواز سے پڑھا رہے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ ارے اس سے بچنے کے لیے جو عمر اللہ نے عطا کر رکھی ہے، خوشخبری والی، گڈ نیوز والی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزارتی ہے، فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے، عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ صرف اللہ کا خاص 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 نوجوانوں پہ ہمارے ہے کہ بھئی اس عمر میں جبکہ غفلت کی عمر ہے، لیکن پھر بھی اس عمر کے اندر مسجد میں آنا، بیٹھنا، تلاوت کرنا، پیاری آواز سے نماز پڑھانا اور سننا، تلاوت درس سننا، فلاں فلاں فلاں، یہ بھی جہنم سے نکلنے کی ایک اہم ذریعہ ہے جس کو اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے۔ تو ایمان ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے بائے برتھ، اور عمل کی توفیق بھی اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے، اور خاص طور پر نوجوانی کی حالت میں جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے،
یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور عمر والے بھی ہماری مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، بڑی عمر والے بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی خوش نصیب ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا فیصلہ کرتا ہے، بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس کو آخری ایج میں، عمر کے آخری پڑاؤ میں، یہ عمر کے آخری پڑاؤ میں جو آخری جو مرحلہ ہوتا ہے، اس آخری پڑاؤ میں عمل کی توفیق عطا کرتا ہے. اگر میں 60 کا ہوا، 70 کا ہوا، 80 کا ہوا اور مسجد کو آ کر عبادت کر رہا ہوں، یا اپنے گھر میں دیوان خانے میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں، تو عبادت کا جو موقع اللہ نے دیا ہے وہ بھلائی کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے، جہنم سے نجات دلانے کی، مطلب یعنی نجات دلانے کا پوری اس میں امید اس کو دلائی دی جا رہی. تو نوجوان یہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں، عمر رسید آ رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب. کیوں؟ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، جو گڑا ہے اس گڑے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سب موقع فراہم کر رہا ہے. اس گڑے سے بچنے کے لیے اور ہم کیا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جانیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.